آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانے والے ہیں جن کو حال ہی میں مسٹر کشمیر ایوارڈ ملا، اور ہم بات کر رہے ہیں بلال احمد رہ کی، جو پاور لفٹنگ کی بات کرے یا باڈی بلڈنگ کی بات کرے تو پچھلے 20 سالوں سے اس فیلڈ میں ہے۔ انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سفر کے بارے میں کیسا رہا اور یہاں تک کیسے یہ پہنچے۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو، السلام علیکم، آپ آئے میرے انٹرویو کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ بلال صاحب، پہلے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ یہ دو جو ہے یہ دونوں الگ ہی ہے، تو ان دو کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیے، پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ جو ہے الگ الگ گیم ہے، نو ڈاؤٹ آئرن گیمز دونوں ہیں، لیکن ان کا ڈائٹ، ان کا ورک آؤٹ پورا ڈفرینٹ رہتا ہے۔ جیسے کہ پاور لفٹنگ ہے، اس میں آپ کو آپ کی باڈی شیپ کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو دیکھ سکتے ہیں پاور لفٹرز یوزولی ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ وغیرہ، کیونکہ ان کو ویٹ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنی باڈی پہ ورک کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی باڈی دکھانی ہوتی ہے، ان کی باڈی میں فیٹ پرسنٹیج بہت کم ہونا چاہیے۔ اور جو پاور لفٹر ہوتے ہیں ان کی باڈی میں فیٹ پرسنٹیج بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو باڈی شو نہیں کرنی ہوتی ہے، اور باڈی بلڈرز کو باڈی شو کرنی پڑتی ہے۔ ان کی وین سمیٹری جو ہے وہ دکھنی چاہیے، ہر ایک جو آپ کو اللہ کی اور سے یہ سارا ہوتا ہے، لیکن اب ہم ڈیشیڈڈ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ آپ کا جو باڈی کا پورا اسٹرکچر ہے وہ ہر ایک پارٹ ویزیبل ہونا چاہیے۔ باڈی بلڈنگ میں یہ چیزیں آپ کو دکھانی پڑتی ہے۔ تو آپ سے آپ کے سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسا، مطلب آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا، کیسے اسٹارٹ کیا؟ میں پچھلے 20 سالوں سے اس گیم میں ہوں، الحمدللہ۔ میں نے محنت کی بہت اور اللہ نے عزت سے نوازا۔ ہمیشہ جب آپ محنت کرتے ہو، آپ اپنے کام میں سنسیئر ہوتے ہو، تو اللہ کی اور سے عزت ہوتی ہے۔ یہ جو باڈی بلڈنگ گیم ہے، میں اس کا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ باقی ساری گیمیں آپ دیکھ سکتے ہو، کوئی بھی گیم دنیا میں ہو، میں نے جوڈو سٹارٹ کیا، میں نے تائیکوانڈو کھیلا، بہت ساری گیمز کھیلی، لیکن ان کا انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے۔ لیکن جو باڈی بلڈنگ گیم ہے، اس کا انٹروڈکشن نہیں دینا پڑتا ہے۔ اس میں آپ انٹروڈکشن ہی ہوتے ہو، آپ کہیں پر بھی چلو گے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے باڈی بلڈر چل رہا ہے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس فیلڈ میں جب آیا تو اللہ نے مجھے بہت عزت سے نوازا۔ پورے انڈیا میں ابھی مجھے ہر ایک جگہ اکوموڈیشن فری ہوتی ہے، ہر ایک جگہ لوگ پسند کرتے، لوگ فوٹو کے لیے روکتے، سیلفی کے لیے، خاص کر کشمیر کے باہر زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ مطلب باڈی بلڈنگ یا مطلب ان چیزوں کو بہت، سپورٹس کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو بہت ہی عزت ملتی ہے مطلب اس کی وجہ سے۔ تو میں نے بھی بہت محنت کی، میں نے 19 نیشنل ابھی تک کھیلے ہیں پاور لفٹنگ، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ میں، تو بہت ساری محنت کی۔ اور جب محنت کی اور ایک شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈے، آہستہ آہستہ چلے، اور آہستہ آہستہ اللہ نے بہت آگے لے لیا۔ یہ نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو لڑکے جو ہے شارٹ کٹس ڈھونڈتے، پھر وہ شارٹ پیریڈ تک ہی وہ رہتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو آرام سے جاؤ، سلو اسٹائڈیز اینڈ ونز دا ریس، وہ آرام سے جاؤ، اللہ آپ کو اونچا تک لے جائے گا۔ آپ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہو تو آپ کہیں پر بھی نہیں جاؤ گے۔ نو ڈاؤٹ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو لگے گا آپ جا رہے ہو آگے، لیکن آگے لانگ رن کے لیے آپ نہیں جا پاؤ گے۔ تو آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ مشکلاتوں کا سامنا جو ہے آپ کو کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے یہ آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور وہ بھی کشمیر میں، کیونکہ یہاں پر زیادہ فزیک کو جو ہے ترجیح نہیں دیتے، تو اس حساب سے مشکلات کو تو بہت مطلب فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں کتنی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن میرا ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں خود محنت کرتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، اور خود پہ خرچہ کرتا ہوں۔ میں کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہوں، نہ میری فیملی پہ ڈپینڈ ہوں، نہ میں کسی گورنمنٹ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کو خود کرنا ہے۔ اگر آپ خود کے لیے نہیں کر سکتے ہو تو آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو میں میرے لیے پہلے کر رہا ہوں، میں میرے لیے بیسٹ دے رہا ہوں۔ میں ہر ایک کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسکوپ ڈھونڈ رہے ہو تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہو، کام سٹارٹ کرو، کام سے آپ کی عزت ہے، کام حلال طریقے سے کرو، چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا ہے، انکم آف سورس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ بھی رہے ہو اس میں بھی آپ کام کرتے جاؤ، پھر آپ کا کوئی سپورٹس ہے، کچھ ہے، اس میں تبھی جاؤ آپ جب آپ کا انکم آف سورس ہے۔ آپ کا انکم آف سورس نہیں ہے تو آپ کہیں پر بھی نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھو باڈی بلڈنگ میں اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ میرا 1 kg چکن ہوتا ہے دن کا، تو آپ دیکھو وہ پروٹینز ہوتے، ایگز ہوتے، 1000 روپے تو یہ میرا ڈائٹ
کا ہی اتنا کم سے کم خرچہ ہوتا ہے. اگر پھر ہم دیکھیں پاؤڈر فارم سپلیمنٹ وغیرہ جو ہم لیتے تو اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے. تو اب میں کس سے ایکسپیکٹ کروں؟ تو مجھے خود کمانا ہے, خود محنت کرنی ہے. اگر مجھے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے تو مجھے یہ چیزیں کرنی ہے. تو یہ چیزیں فیس میں نے بھی کی. میں جب چھوٹا تھا تو میرے گھر والے 10 روپے دیتے تھے اسکول جانے کے لیے, تو میں چل کر جاتا تھا, میں گاڑی میں نہیں جاتا تھا کہ میں یہ 10 روپے بچا رہا تھا کہ میں اس کو کیلے کھاؤں. تو یہ چیزیں ہم نے فیس کی ہے. اور میرے بھائی کا اہم سپورٹ رہا ان دنوں. وہ مجھے ڈائٹ کے لیے پھر تھوڑا بہت پیسے دیتے تھے. اور پھر میں نے الحمدللہ خود بھی محنت کی, بچپن سے ہی کام کیا, پڑھائی بھی کی, کام بھی کیا, کیونکہ یہ کرنا ضروری تھا. اس کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی ضروری ہے. مسٹر کشمیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کو لگا تھا کہ آپ کو ملے گا مسٹر کشمیر, یا جب آپ کو ملا تو کیسا فیل ہوا؟ کیونکہ یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے, پہلے تو خود کے لیے, کیونکہ جب محنت رنگ لاتی ہے تب ایک الگ ہی جو ہے فیلنگ آتی ہے. دیکھیے, پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا میں مسٹر کشمیر جیتوں گا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہاں, میں نے 100% دیا تھا. میں نے پورا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا, میں نے کہیں پر بھی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی تھی کہ میں اپنا 100% نہ دوں. اور میں کہیں پر سوچ رہا تھا کہ اگر میں غلط کھاؤں گا شاید میں اسی سے ہاروں گا. میں کوئی بھی چیز غلط نہیں کھا رہا تھا, میں اپنی 100% دے رہا تھا. اور میں نے سب کچھ توکل تو اللہ کیا تھا کہ اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, میں میری بیسٹ دوں گا, جیت دینے والا اللہ ہے. اور اللہ نے مجھے جیت دے دی. اور وہ مومنٹ ایسا تھا جب میں نے یہ ٹائٹل لیا, میں کبھی مجھے لوگ بول رہے تم بڑا ٹف ہو, تمہیں رونا نہیں آتا, لیکن مجھے رونا آ رہا تھا اس ٹائم. میں اب خود کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں رونا آ رہا ہے. میں ٹائٹل ہاتھ میں لیے ہوں, مجھے کسی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے, میری ٹرافی ہاتھ میں ہے اور مجھے آنسو آ رہے ہیں. وہ ایک الگ ہی مومنٹ تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. وہ بہت ہی زبردست مومنٹ تھا. اگر ڈائٹ پلان کی بات کریں تو ایک اسپیسیفک ڈائٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ پروٹینز لینے پڑتے ہیں یا آپ کو بہت ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے, تو کیا آپ کو کوئی ڈاکٹر یا تھا, یا وہاں جہاں آپ جم کرتے تھے وہ اس نے پرسکرائب کیا تھا کچھ؟ ہاں, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے کہ بولتے ہیں لٹل نالج از ویری ڈینجرس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوٹیوب, گوگل وغیرہ ان چیزوں سے دیکھتے ہیں جو بڑے باڈی بلڈرس کرتے ہیں, اور ہم چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, ہم وہی چیزیں یوز کرتے ہیں. جبکہ ہر ایک کے لیے ہر ایک چیز نہیں ہوتی ہے, ہر ایک کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوتی ہے. میں اس فیلڈ میں 20 سال سے ہوں. میں نے سرٹیفکیشن کی ہے, میں نے اس بارے میں پڑھا ہے, میں نے نیوٹریشن پڑھا ہے, اس میں میں نے سرٹیفکیشن کی ہے, میں نے انابولک اسٹیرائڈس پڑھا ہے, میں نے پرسنل ٹریننگ سرٹیفکیشن کی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے ایک پریپ کوچ ہائر کیا فرام ممبئی جن کا نام ہے ہمانشو. تو میں نے ان کو ہائر کیا, لیکن وہ بندہ مجھے لگتا ہے دنیا میں ایک سب سے بڑا بندہ ہے کہ دن میں مجھے 10 کالز کرتا تھا, ٹیک کیئر کرتا تھا. ہاں بھائی, آپ کی ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے, آپ کا وہ ٹھیک ہے, آپ کا ڈائٹ ٹھیک ہے, یہ کھایا وہ کھایا. جو میرا دن کا پورا پلان رہتا تھا, ہر ایک ٹائم ان کی اور سے کال آتی تھی کہ یہ کھایا آپ نے, آپ کا ٹھیک ہے. پوری ٹیک کیئر. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی فیلڈ میں جاؤ, نہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو ان کے ماہروں سے پوچھ کر جاؤ, جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے پوچھ کر جایا کرو. تو میں اس میں خود ایک اچھی لیول پہ تھا, لیکن پھر بھی میں نے ایک پیچھے سے ایک پریپ کوچ کیا. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ٹیک کیئر ہو جائے, جہاں پر میں خود رکوں وہاں پر وہ مجھے رکنے نہ دے, اور اس نے ویسا کیا. تو آپ کی فیملی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, ان کا کیسا سپورٹ رہا آپ کی طرف, یا آپ کی سوسائٹی جہاں آپ ابھی رہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ فیملی کا اہم رول ہوتا ہے. اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہ کرے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے ہو. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے دن کے جو میلز تھے وہ میری بھابھی اور بہن بناتی تھی. دن کا میرا بوائلڈ سارا چکن, بوائلڈ سیلڈ, جو ایگس وغیرہ بوائلڈس ہوتے, پورا دن کا میرا بھابھی اور بہن بناتی تھی. تبھی میں پورا کریڈٹ اس کا جو ہے میری فیملی کو ہی دیتا ہوں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی, ان کا سپورٹ جو تھا, تبھی میں یہ کھیل سکا, کر سکا, ورنہ میں نہیں کر پاتا. اٹس آل بیکاز آف دیم. جب بھی ہم کسی فیلڈ میں جاتے ہیں نا, تب ہم ایک انسپریشن رکھتے ہیں دماغ میں کہ نہیں مجھے اس کے جیسا بننا ہے. تو کیا آپ کے ٹائم پہ بھی تھا, یا ابھی بھی ہے کوئی انسپریشن کہ نہیں مجھے اس کے لیول تک, یہاں تک پہنچنا ہے؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے. ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو ایسا بنے. میرے سامنے میں تو ہمیشہ پہلے دیکھتا ہوں کہ میں کوشش کروں میں ایسے بندے کو رکھوں کہ جس کی لائف میں کچھ نہ ہو اور اس نے سب کچھ پا لیا ہو. تو ایسے لوگ ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کائی گرین ہے, جو شکل سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. میں اس کی کرٹیسائز نہیں کروں, لیکن اس فیلڈ میں جب اس نے اپنے گول کو اچیو کیا, اور آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا میں اس کے جو ہے اتنی فین فالوئنگ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ کیسے ہوا کہ ان نے ہارڈ ورک کیا, ان نے محنت کی, اپنے گول کو اچیو کیا, اور آج لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں ان کے کام کی وجہ سے. اور میں بھی ویسا ہی کرنا چاہتا ہوں.
تو میری آخری جو سوال ہے میرا یہ رہے گا کہ ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کیا کچھ آپ کی میسیج رہے گی جو ابھی بھی اپنے فزیک کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یا ڈرگس کی طرف ابھی بھی ہے؟ کیونکہ پورا کشمیر، اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کوئی ایسا ہے جو ابھی جم جا رہا ہے، اپنے فزیک کو سنبھال رہا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ اسموکنگ میں لگے رہتے، ڈرگس میں لگے رہتے. تو ان کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گی آپ کی طرف سے؟ میری اور سے ان سب کے لیے میسیج یہی رہے گی کہ جو خود کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. فرسٹ پریورٹی اپنے آپ کو بناؤ. اللہ کی اور سے آپ کو ایک نعمت دی گئی ہے، وہ ہے صحت. اس کے بارے میں آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اب نے آپ کو دی تھی صحت، آپ نے اس کا کیا کیا. فرسٹ پریورٹی اپنے آپ کو دے، اپنے صحت کو دے، اپنے آپ کو دے. جو اپنا نہیں ہو سکا، جو اپنے آپ کا نہیں سوچ سکتا ہے، وہ کسی اور کا کیا سوچے گا. اپنی باڈی کا خیال رکھو. جب آپ کی صحت ہوگی تب آپ کما سکتے ہو، تب اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکتے ہو، اپنی فیملی کا خیال رکھ سکتے ہو. جب آپ اپنا خیال نہیں رکھو گے تو آپ کسی کا خیال نہیں رکھو گے. تو پہلی پریورٹی خود کو دے دو، اپنا خیال رکھو. یہ نہیں کہ میں بولوں گا جم ہی جاؤ، کسی بھی اسپورٹس فیلڈ میں جاؤ، لیکن خود کو فٹ رکھو، ہیلدی کھاؤ. جو بھی ہم کھاتے اس میں ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا کھاتے. ہم ویسے ہی راستے پہ کچھ بھی مل جاتا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہے کہ وہ گائے کی طرح جو ملا راستے پہ وہ کھایا. ہر ایک چیز، سب سے بڑی بات ہے اپنے کھان پان کا خیال رکھے، اپنے ہیلتھ کا خیال رکھے، اپنی فیملی کا خیال رکھے، لیکن پہلے اپنا خیال رکھے. شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ بلال احمد راہ صاحب. فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ دیجیے ہمیں اجازت. میں سری نگر سے اسٹریٹ لائن کے لیے ندا صادق.